الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ادلہ شرعیہ میں سے چوتھی دلیل جسے ہم قیاس کے نام سے جانتے ہیں اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ قیاس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی گئی، اس کے بعد قیاس کے فوائد پہ گفتگو کی گئی، اور جو لوگ قیاس کا انکار کرتے ہیں اسے کیا پریشانیاں لازم آتی ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ قیاس کی حجیت پر کتاب و سنت سے دلیل دی گئی، کتاب و سنت، اجماع وغیرہ کا حوالہ دے کر کے۔ اب آج گفتگو ہو رہی ہے قیاس کے شرائط پہ۔ کیا ہر قیاس صحیح ہے یا قیاس کی صحت کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جیسے ہر ایک نص، ہر ایک حدیث کو صحیح نہیں مانا جاتا ہے، بعض احادیث ضعیف ہوتی ہیں، بعض موضوع ہوتی ہیں، بعض منکر ہوتی ہیں، بعض شاذ ہوتی ہیں، بعض مضطرب ہوتی ہیں، بعض مرسل ہوتی ہیں، تو ایسے ہی حدیث کی صحت کے لیے جس طرح سے کچھ شروط محدثین نے رکھے ہیں، ان شروط کا کسی صحیح حدیث کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اسی طریقے سے قیاس کی صحت کے لیے چند شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جو شروط ذکر کیے جا رہے ہیں، اگر ان شروط میں سے کوئی بھی شرط مفقود ہے تو قیاس صحیح نہیں ہوگا، یعنی اس قیاس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ شروط ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں للقیاس شروط منہا، قیاس کی صحت کے لیے بہت سارے شروط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان شروط میں سے کچھ اہم شرطوں کا تذکرہ مندرجہ ذیل کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی شرط کہا اللہ یصادم دلیلا اقوی منہ، یہ سب سے پہلی شرط ہے کہ قیاس اپنے سے قوی دلیل سے نہ ٹکرائے۔ اگر مراتب کے اعتبار سے، مراتب حجیت کے اعتبار سے یا پھر قوت کے اعتبار سے ادلہ شرعیہ کی تقسیم کریں گے تو بعض علماء کے نزدیک سب سے پہلے قوت کے اعتبار سے اجماع ہے، اس کے بعد قرآن ہے، اس کے بعد سنت ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک قرآن سب سے پہلے ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد اجماع ہے، اور سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ قیاس یہ چوتھی دلیل ہے۔ قوت کے اعتبار سے کتاب یعنی قرآن سے کمتر ہے، حدیث سے کمتر ہے، اور اجماع سے بھی کمتر ہے۔ چوتھے نمبر پہ قیاس آتا ہے۔ لہذا قیاس کا اگر ٹکراؤ اپنے سے قوی دلیل یعنی اجماع سے ہو رہا ہے، یا پھر سنت سے ہو رہا ہے، یا پھر قرآن سے ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قیاس صحیح نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ کہتے ہیں اللہ یصادم دلیلا اقوی منہ، قیاس اپنے سے قوی دلیل، اور قیاس سے قوی ادلہ کیا ہیں؟ اجماع ہے، سنت ہے، اور قرآن ہے۔ قیاس اپنے سے قوی دلیل یعنی اجماع، سنت اور قرآن سے نہ ٹکرائے۔ اگر ٹکراتا ہے تو کہتے ہیں فلا اعتبار بقیاس یصادم النص او الاجماع او اقوال الصحابہ اذا قلنا قول الصحابی حجہ، اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جو قیاس کسی نص سے ٹکرائے یا اجماع سے ٹکرائے۔ نص سے مراد چاہے قرآن کی نص ہو یا سنت کی نص ہو، لہذا نص میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ جو کتاب قرآن سے ٹکرائے یا سنت سے ٹکرائے یا اجماع سے ٹکرائے یا قول صحابی سے ٹکرائے، اگر ہم قول صحابی کو حجت مانتے ہیں تو، اور قول صحابی یہ حجت ہے، بات اس سے پہلے گزر چکی ہے،
اگر اس صحابی کے بالمقابل کوئی دوسرے صحابی کا قول یا فتویٰ نہ ہو تو ایسی صورت میں صحابی کا قول حجت ہے۔ لہذا کوئی بھی قیاس اگر قرآن کی مخالفت میں ہے یا پھر سنت کی مخالفت میں ہے یا اجماع کی مخالفت میں ہے یا صحابی کے فتویٰ اور اس کے قول کی مخالفت میں ہے تو ایسی صورت میں اس قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس قیاس کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں وَيُسَمَّى الْقِيَاسُ الْمُصَادِمُ لِمَا ذُكِرَ فَاسِدُ الْاعْتِبَار، کہ ایسا قیاس جو نصوص قرآن، نصوص سنت، اجماع یا قول صحابی سے ٹکرائے، اس قیاس کو فاسد الاعتبار کہا جاتا ہے، یعنی اس قیاس کا اعتبار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مثالہ ان یقال، کہ اس فاسد الاعتبار قیاس کی مثال، یعنی ایسے قیاس کی مثال جس کا ٹکراؤ نصوص سے ہو رہا ہے یا اجماع سے ہو رہا ہے یا قول صحابی سے ہو رہا ہے، اس کی مثال یصح ان یقال، یصح ان تزوج المرأة الرشیدة نفسها بغیر ولی قیاسا علی صحت بیعها مالها بغیر ولی۔ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یہ کہا جائے کہ کوئی عقل مند عورت کا بذات خود بغیر ولی کے اپنی شادی کرنا صحیح ہے، یعنی ایسی عورت جو عقل مند ہو، جو رشیدہ ہو، وہ اپنی شادی بذات خود کر سکتی ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس شادی کو، عورت کا بذات خود اپنی شادی کرنے کو قیاس کرنا کس کے اوپر؟ عورت کے بیع و شراء کی صحت کے اوپر، کہ کوئی عورت اگر عاقل ہو، بالغ ہو اور مال میں تصرف کرنے کا اسے طریقہ معلوم ہو تو وہ خرید و فروخت کر سکتی ہے۔ خرید و فروخت کرنے کے وقت اسے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کوئی بھی عورت مارکیٹ میں جا کر کے خرید و فروخت کر سکتی ہے، خرید و فروخت کرنے کے لیے ولی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ نہ سمجھ لینا، گھر سے نکلنے کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، والدین کی اجازت کی ضرورت ہے، سرپرست کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن اگر مارکیٹ میں گئی ہوئی ہے، گھر والوں نے پرمیشن دیا ہے یا والد ساتھ میں، اور وہ کوئی چیز خریدنا چاہتی ہے تو چیز خریدنے کے وقت اسے ولی کی اجازت، یعنی والد یا بھائی جو بھی اس کا ولی ہے، اس کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ولی نہ بھی اجازت دے اور ولی خاموشی اختیار کیے رہے، ایک عورت گئی بازار میں، شیمپو خرید رہی ہے، صابن خرید رہی ہے، سبزی خرید رہی ہے، پھل خرید رہی ہے، اور ولی نے اسے بھیجا ہے کہ جاؤ مارکیٹنگ کر لاؤ، چلی جاؤ، بہت ساری تمہارے ساتھ میں جانے والی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، لہذا رفقہ مامونہ حاصل ہے، تم چلی جاؤ مارکیٹنگ کے لیے۔ یا پھر ایسی عورت جس کے گھر میں کوئی ولی ہی نہ ہو، کوئی سرپرست ہی نہ ہو، وہ بیچاری اپنا جائے مارکیٹنگ کرنے کے لیے، تو جو بھی مارکیٹنگ کرے گی، جو خرید و فروخت کرے گی، اس میں ولی کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر صابن خریدے تو پھر ولی سے پوچھے کہ یہ میں خرید لوں یا نہ خریدوں، اس کا 7 روپے مانگ رہا ہے، 7 روپے دے دوں یا نہ دوں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے خرید و فروخت کرنے کے وقت بالاتفاق ایک عورت کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ولی کی اجازت کے بغیر ہی عورت کا خرید و فروخت کرنا یہ صحیح ہوگا، اس پر قیاس کرتے ہوئے کہیں کہ ایک عورت کا بغیر ولی کے اجازت کے نکاح کرنا بھی درست ہے۔ اور علت کیا بتلائی جائے؟ کہا جائے کہ دونوں عقد ہے، بیع و شراء کرنا بھی ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اور نکاح کرنا یہ بھی ایک ایگریمنٹ ہے، تو دونوں عقد ہیں، اس لیے فرع یعنی عورت کا بغیر ولی کے نکاح کرنا یہ فرع ہے، مقیس ہے، اس کو قیاس کیا جائے اصل کے اوپر۔ اصل کیا ہے؟
عورت کا بغیر ولی کے خرید و فروخت کو جائز قرار دینا اور صحیح قرار دینا۔ لہذا عورت کی خرید و فروخت کی صحت یہ اصل ہے مقیس علیہ ہے، اور مقیس کیا ہے؟ عورت کا بغیر ولی کے اجازت کے شادی کرنا، یہ مقیس ہے۔ لہذا اس مقیس کو، اس فرع کو اصل کے اوپر قیاس کیا گیا۔ حکم کیا دیا گیا؟ حکم کا پائے جانا بھی ضروری ہے کہ جیسے خرید و فروخت صحیح ہے ایک عورت کا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، لہذا ویسے نکاح کرنا بھی صحیح ہے عورت کا ولی کی اجازت کے بغیر۔ تو دونوں میں صحت کا حکم لگایا گیا، یعنی اصل کے حکم کو منتقل کر دیا گیا فرع میں۔ اچھا، علت بھی ضروری ہے قیاس کرنے کے لیے۔ علت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علت عقد کا ہونا ہے۔ عقد ایک ایسی علت مشترکہ ہے جو بیع و شراء میں بھی پائی جا رہی ہے اور نکاح میں بھی پائی جا رہی ہے۔ تو یہ قیاس، اس قیاس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ قیاس صحیح ہے کہ قیاس نہیں صحیح ہے؟ جو آپ نے قیاس کے جو ارکان تھے کہ اصل، فرع، حکم، علت، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیاس نصوص شریعت کے متصادم ہے، نصوص شریعت سے ٹکرا رہا ہے، اور جب کوئی بھی قیاس نصوص شریعت سے ٹکرائے گا تو ایسی صورت میں وہ قیاس فاسد الاعتبار کہلائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے کوئی نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور یہاں آپ قیاس کر رہے ہیں کہ ایک عورت بغیر ولی کی اجازت کے اپنی نکاح بذات خود کر سکتی ہے، جیسے وہ بیع و شراء بذات خود کر سکتی ہے۔ تو آپ بیع و شراء کے اوپر نکاح کو قیاس کر رہے ہیں، یہ قیاس فاسد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیاس ٹکرا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا نکاح الا بولی سے۔ یہ پہلی شرط ہو گئی کہ قیاس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قیاس نصوص شریعت یا اجماع یا قول صحابی سے نہ ٹکرائے۔ دوسری شرط کہتے ہیں ان یکون حکم الاصل ثابتا بنص او اجماع، کہ جو اصل کا حکم ہے، یعنی جو مقیس علیہ ہے جس کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں، وہ حکم ثابت ہو نص کے ذریعہ سے یا اجماع کے ذریعہ سے۔ نص یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو یا پھر اجماع سے ثابت ہو۔ اگر قرآن و سنت یا اجماع سے ثابت نہیں ہے بلکہ وہ حکم بھی قیاس سے ثابت ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِقِيَاسٍ، اگر اصل کا حکم قیاس کے ذریعہ سے ثابت ہو، لم یصح القیاس علیہ، تو اس کے اوپر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يُقَاسُ عَلَى الْأَصْلِ الْأَوَّلِ، بلکہ جو اصل اول ہے، یعنی جس کا حکم ثابت ہے نص کے ذریعہ سے یا اجماع کے ذریعہ سے، اسی کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ ایک مقیس کے اوپر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ أَوْلَى، کیونکہ جب اصل اول یعنی جس کا حکم ثابت ہے نص سے یا اجماع سے، اس کی طرف رجوع کرنا زیادہ آسان ہے، زیادہ مناسب ہے۔ وَلِأَنَّ قِيَاسَ الْفَرْعِ عَلَيْهِ الَّذِي جُعِلَ أَصْلًا قَدْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ، اور کہتے ہیں اس لیے کہ فرع کا قیاس اس پر کرنا جو اصل بنایا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ صحیح نہ ہو، یعنی ایک فرع کو دوسرے فرع کے اوپر آپ قیاس کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے جس فرع کو آپ اصل بنا رہے ہیں وہ فرع صحیح ہی نہ ہو، لہذا آپ ڈائریکٹ اصل کی طرف لوٹیے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْفَرْعِ ثُمَّ الْفَرْعُ عَلَى الْأَصْلِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ۔ پھر ایک تیسری علت بیان کر رہے ہیں کہ بھائی فرع کو فرع کے اوپر قیاس کرنا اور پھر پہلے فرع کو اصل کے اوپر قیاس کرنا، یہ صرف تطویل ہے، قیاس
ایسا تطویل جس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ ڈائریکٹ اصل کے اوپر قیاس کیجئے. ایک فرع کو دوسرے فرع کے اوپر قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ڈائریکٹ اصل کی طرف آئیے نا. مثال کہتے ہیں، مثال دیتے ہوئے ان یقال، یہ کہا جائے یجری الربا فی الذرہ قیاسا علی الرز، کہ جس طرح سے چاول میں ربا پایا جاتا ہے ویسے ہی مکئی میں بھی ربا پایا جائے گا. ربا کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنس کو اسی کے جنس سے یا ایک صنف کو اسی کے صنف سے کم زیادہ کر کے نہیں بیچ سکتے. جیسے چاول کو چاول کے جنس سے کم زیادہ کر کے بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. ادھار بیچ سکتے ہیں؟ نہیں ادھار بیچ سکتے. تو کہتے ہیں کہ چاول کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ جیسے چاول کے اندر ربا پایا جا رہا ہے یا چاول کے اندر جیسے زکوٰۃ پایا جا رہا ہے ویسے ہی مکئی کے اندر زکوٰۃ پایا جائے گا یا مکئی کے اندر ربا پایا جائے گا. یعنی کہ مکئی یہ مقیس ہے اور چاول مقیس علیہ. مکئی یہ فرع ہے اور چاول یہ اصل ہے، لہذا ایک فرع کو اصل کے اوپر قیاس کیا گیا. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا چاول میں جو زکوٰۃ کا حکم ہے یا چاول میں ربا کا حکم یہ نص شریعت سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے؟ تو چاول کے بارے میں کہیں کوئی نص موجود نہیں ہے. چاول کو قیاس کیا گیا ہے گیہوں کے اوپر کہ جیسے گیہوں میں زکوٰۃ پایا جائے گا ویسے چاول میں زکوٰۃ پایا جائے گا، جیسے گیہوں میں ربا پایا جائے گا ویسے چاول میں ربا پایا جائے گا. لہذا اصل گیہوں ہے، گیہوں کے بارے میں نص شریعت موجود ہے لیکن چاول کے بارے میں موجود نہیں ہے. اب آپ ہونا یہ چاہیے کہ مکئی کو قیاس کریں سیدھا گیہوں کے اوپر کیونکہ گیہوں کے بارے میں نص موجود ہے، لیکن اگر آپ مکئی کو قیاس کر رہے ہیں چاول کے اوپر تو چاول بھی مقیس ہے، چاول کے بارے میں بھی نص موجود نہیں ہے. تو یہی ہے کہ دیکھیے آپ بغیر کسی فائدہ کے طول دے رہے ہیں مسئلہ کو. آپ سیدھا مکئی یہ فرع ہے اور گیہوں یہ اصل ہے، گیہوں میں نص موجود ہے، آپ سیدھا مکئی کو گیہوں کے اوپر قیاس کیجئے. اب یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ مکئی کو چاول کے اوپر قیاس کریں پھر چاول کو گیہوں کے اوپر قیاس کریں؟ یہ تو کوئی مطلب کی بات ہوئی نہیں. سمجھ گئے نا؟ ان دو شرطوں کے ساتھ آج کا درس ختم کیا جاتا ہے اور کل انشاءاللہ جو باقی شروط ہیں ان پہ گفتگو کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.